ہماری بات جہاں تک پہنچی تھی کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یغلبنا کریما مغلوبا ویغلبہن لئیم احب ان اکون کریما مغلوبا۔ ارشاد فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، یعنی اس سخت مزاج کی ہوتی ہیں کہ وہ مرد کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، میاں بیوی کے حقوق، اور اس پر زیادہ ہم اب تک جو بات کر رہے ہیں وہ بیوی کے جو شوہر پر حقوق ہوتے ہیں، یا شوہر کا بیہیویئر، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہم زیادہ بات کر رہے ہیں۔ اور جبکہ انشاءاللہ ہم جو بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں اس پر بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ون سائیڈڈ معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں گھروں کے اندر جو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، گھروں کے سکون برباد ہو جاتے ہیں، گھر بعض اوقات ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی بہت بیسکس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی، تو ہم اس طریقے سے اپنے لائف پارٹنرز کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور بہت ساری ایسی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں کہ بعد میں پھر وہ اکٹھی ہو کر اتنا ایک ان کا مجموعہ جمع ہو جاتا ہے کہ پھر اب بعض اوقات واپسی کا راستہ ہی ہم مسدود کر دیتے ہیں، بنتی نہیں ہے، پھر ہم سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کریں، تو پھر سوائے اس کے کہ پھر دونوں کے اندر جدائی ہو جائے اور گھر ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اور پھر اکثر اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو گئی تو سب سے دردناک سزا جو ملتی ہے وہ اولاد کو ملتی ہے، ساری زندگی ان کی یہ سزا ختم نہیں ہوتی۔ اب وہ کہتے ہیں نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ ساری زندگی جو ہے وہ ان کی زندگی اسی شش و پنج میں گزر جاتی ہے کہ وہ ماں کے پاس رہیں گے، باپ کے پاس رہیں گے۔ تو یہ جو اولاد کو یہ جو سزا ملتی ہے نا ان میاں بیوی یعنی ان کے ماں اور باپ کی جدائی کے نتیجے میں، وہ ناقابل بیان ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس کی تعلیمات ہم نے پراپر نہیں سیکھی ہوتی، نالج نہیں ہوتا۔ تو اسی پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ارشاد فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، اور بعض مرد ایسے ہوتے ہیں ان کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ احب ان اکون کریما مغلوبا، میں اللہ کا نبی یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی مجھ پر اگرچہ غالب آ جائے لیکن میں نرم مزاج رہوں۔ یعنی اب اندازہ کریں، فرمایا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں نرم مزاج رہوں، اگرچہ میری بیوی میرے اوپر غالب آ جائے، کیا حرج ہے اس میں؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں نرم ہی رہوں، ہاں میری بیوی میرے اوپر غالب آ جائے، احب ان اکون کریما مغلوبا، میں کریم رہوں، نرم مزاج رہوں، نرم خو رہوں، میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ اچھا رہے، میں اس کے ساتھ زیادتی نہ کروں، ظلم نہ کروں، اگرچہ وہ میرے اوپر اپنے مزاج کی وجہ سے غالب آ جائے، میں پسند کرتا ہوں اس چیز کو۔ یعنی ہمارے یہاں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے نا، بیوی کیسے غالب آ جائے۔ اب اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، وہ بیویاں جو اپنے شوہر پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں ان کے لیے کتنی وعید ہے۔ لیکن یہ میں چونکہ اب شوہروں سے مخاطب ہوں، تو بینگ اے ہسبینڈ ہم نے سب سے پہلے تو اس ٹینشن کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہے کہ بھائی میری بیوی میرے اوپر غالب آ گئی ہے، یا بحث کے دوران وہ مجھ سے آگے نکل گئی ہے۔ تو اس ضد
اور اس مقابلہ بازی کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. یعنی اپنے لائف پارٹنر کو ہرانے کا ایک جو جذبہ، ایک شوق، اور یہ جو ہمارے دل کے اندر ایک ایسا احساس اور ہمارے جو دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے لائف پارٹنر کو نیچا دکھاؤں، اس کو چھوڑ دیں. کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ باتوں میں ہم سے آگے بھی نکل جاتی ہے، ہمارے اوپر غالب بھی آ جاتی ہے، اگر اس نے کوئی بات کی وہ اپنی بات ہم سے منوا لیتی ہے جو ہمارے دائرہ کار کے اندر ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. میری بیوی میرے اوپر غالب آ جائے، میرے اوپر حاوی ہو جائے، روب جمائے. یعنی اس چیز کو بہت زیادہ ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے. پھر ایسے کیوں ہو گیا؟ یا خدا نخواستہ اگر کسی کے سامنے ایسی بات ہو گئی، اگرچہ کہ میں آپ عرض کر چکا ہوں کہ یہ بڑی معیوب ہے کہ کوئی بیوی اگر اس کوشش میں لگ جائے یا وہ ایسی مذموم جسارت کرے کہ وہ شوہر کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرے، تو وہ بڑی بد نصیب ہے، اور اس کے بارے میں بھی باقاعدہ وعیدیں ہیں. لیکن میں شوہر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنی معیوب چیز نہیں ہے کہ اگر بیوی ہم سے آگے نکل گئی ہے تو کیا ہوا، کوئی حرج نہیں ہے. ہمیشہ اپنے ساتھی کو، اپنے پارٹنر کو ہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ہار گئے ہیں. تو ہم نے جس ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت، پیار اور نبھانے پر رکھی ہے کہ ہم نبھائیں گے، تو اس ایسی لائف کے اندر، ازدواجی زندگی کے اندر اپنے پارٹنر کو ہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کا بزنس پارٹنر ہے، آپ اس کو نقصان پہنچائیں تو کیا مطلب ہے؟ آپ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ ضد بازی اور یہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور اس میں یہ ٹھان لینا کہ نہیں آئی ایم سم تھنگ، میں حاکم ہوں، میں قوی ہوں، میں کامل العقل ہوں، یہ ناقص العقل ہے. شریعت نے جو عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے، اس کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں بعض اوقات غلط بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ تو ناقص العقل ہے. اچھا تم کامل العقل ہو؟ ہاں جی. تو پھر تم اس سے بحث و مباحثہ کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقص العقل یہ نہیں ہے، تم ہو. جب ہم نے یہ مان لیا کہ یہ ناقص العقل ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیویاں شوہر سے بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہیں، بڑی ذہین فتین ہوتی ہیں. تو ناقص العقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس کا عقل بالکل ہی ناقص ہے اور ہمارا عقل کامل ہے. ناقص العقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرا جذبات میں جلدی آ جاتی ہیں، اس وجہ سے انہیں ناقص العقل کہا گیا ہے. لیکن آج کل معاشرے کے اندر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ شوہر جو ہے نا، وہ جذباتیت کے اعتبار سے، جذباتیت کے وہ شوہر بیوی سے جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں، تو پھر یہ ناقص العقل ہوئے. کیونکہ علت تو ناقص العقل ہونے کی یہ ہے کہ وہ جلدی جذبات میں آ جاتی ہیں. اسی پر ہم لاسٹ فرائیڈے میں بات بھی کر رہے تھے کہ کسی بھی بات پر ایموشنل نہیں ہونا ہے، آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، ہائپر نہیں ہونا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو پھر ناقابل فراموش اور ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نرم ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہے، فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. یہ بنا کام ہوتا ہے نا، یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے. کس میں؟ نادانی میں، غصے میں آ کر، اور اس مقابلہ بازی کے اندر جو ہے نا یہ کام خراب ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے چند ایک ایسی چیزیں رکھتا ہوں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. پھر اس تناظر میں ہم اپنا ذرا موازنہ کرتے ہیں کہ ہماری جو لائف ہے وہ کس طریقے سے گزرتی ہے، یا ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد ازواج تھی، اور ان کے جو دن تھے، جو راتیں تھیں، وہ ڈیوائیڈڈ تھیں. ایک مرتبہ جو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو کسی اور زوجہ کا دل کیا کہ میں کوئی چیز انہوں نے بنائی ہوگی، کھانے کی کوئی ڈش،
تو ان کا دل کیا کہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں۔ انہوں نے وہ ڈش پیش کی، غلام لے کر کے آیا۔ اب جب غلام لے کے آیا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھا نہ لگا، فطرت انسان کی اچھا نہ لگا، تو ان کا ہاتھ لگا اور وہ برتن گر کر ٹوٹ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کی ٹکڑوں کو زمین پر سے اٹھاتے ہوئے، اور وہ جو چیز جو بھی گری تھی وہ کسی اور برتن میں ڈالا، اور اس غلام کو دیتے ہوئے صرف اتنا کہا، غارت امو کا، تیری ماں کو غیرت آ گئی تھی، اور یوں کہہ کر اس غلام کو رخصت کر دیا۔ کوئی غصے نہیں ہوئے، لڑائی نہیں کی، مارا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر ہمارے سامنے اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا جائے تو کیا ہم اس چیز کو برداشت کر پائیں گے؟ چلیں اس سے اگلی ایک اور بات آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تیمم کی آیات بینات نازل ہوئیں، اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں تشریف فرماتے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ان کا ہار گم ہو گیا۔ ہار گم ہونے کی وجہ سے قافلے کو وہاں پڑاؤ کرنا پڑا، اور صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ ہار تلاش کرو۔ پھر رات قافلے نے وہیں پر پڑاؤ کیا، اور پھر اس موقع پر پانی نہیں تھا وضو کرنے کے لیے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً سَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً سَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو تیمم کی آیات یہاں پر نازل ہوئیں، لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں، کتب سیر کو اٹھا کر دیکھیں، کسی مقام پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے اپنی زوجہ کو یہ کہہ کر ڈانٹا ہو کہ دیکھو تمہارے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے پورا قافلہ یہاں پر پڑاؤ کیا ہوا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تم نے ہار گم کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس موقع پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی فنکشن میں، کسی شادی میں اگر ہماری بیوی سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو رکھ سکیں، یا ہم اس کو اس بات کا طعنہ نہ دیں، یا اس کو بلا دیں، چھوڑ دیں۔ میرا خیال ہے کہ ساری زندگی ہم یاد رکھیں گے، وہ دیکھو تیرے بھائی کی شادی تھی نا، وہاں پر تو سونے کا ہار تم نے وہاں پر گم کر دیا تھا۔ سب کی بات نہیں کر رہا کہ سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی بیوی کی غلطی کو کبھی بھی بھلانے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یاد رکھتے ہیں، اور جب بھی کبھی موقع ملتا ہے اسے ٹیس کرتے ہیں، اسے طعنہ دیتے ہیں۔ تم اپنے ماں کے گھر گئی تھی، یہ ہوا تھا، بھائی کے شادی میں گئی تھی، یہ ہوا تھا، بہن کے منگنی پر گئی تھی، ادھر تمہارے ساتھ یہ ہو گیا تھا۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق نقصان کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، ایون کہ ایسے بھی لوگ ہیں، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، یعنی یہ بہت ہی زیادہ بیکورڈ سوچ کے مالک ہیں، گھر میں برتن ٹوٹنے پر بیوی کو ڈانٹتے ہیں اور معاذ اللہ گالیاں تک دیتے ہیں، اور بیوی کو مارتے تک ہیں۔ یعنی یہ مارنا جو ہے نا، مارنا، یہ ہمارے ہاں اسلام میں اگرچہ کہ اس کی ایک اسپیسیفک صورت جو ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان ضرور فرمائی، لیکن وہاں بھی مار سے مراد یہ نہیں ہے کہ تکلیف دینا ہو۔ ہمارے یہ مار کا جو کلچر ہے نا، چاہے پڑھائی میں استاد مارے، یا بڑا چھوٹے کو مارے، یا استاد شاگرد کو مارے، یا میاں بیوی کو مارے، پولیس والوں کی مار کی بات نہیں کر رہا، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مار کا کلچر ہمارا نہیں ہے، ہمارے دین میں مار کا جو ہے وہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام، آپ کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا، کثیر حدیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ ان کی والدہ چھوٹی عمر تھی،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر کے آئیں اور کہا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ 10 سال تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ یہ کہتے ہیں 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں، مارنا تو دور کی بات، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انگور کا ایک خوشہ دیا کہ جا کر اپنی ماں کو دے دو، میری والدہ کے لیے تحفہ بھیجا۔ کہنے لگے کہ انگور کا خوشہ، میری عمر چھوٹی تھی، وہ خوشہ میں لے کر وہاں سے نکلا تو بچہ تھا، میں نے ایک اس میں انگور کا دانہ لیا اور اس کو کھایا، مجھے بڑا میٹھا لگا، میں نے دوسرا لیا، کھایا اور میٹھا لگا، کرتے 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 گھر ماں کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ انگور کا خوشہ میں نے ختم کر دیا۔ اب جب وہ ختم ہو گیا نا تو مجھے خیال آیا یہ تو میں نے اپنی ماں کو دینا تھا، یہ تو میں نے سارا کھا لیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے وہ انگور اپنی ماں کو نہ دیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد جب میری والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کے لیے جو انگور کا خوشہ بھیجا تھا وہ کیسا لگا؟ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں تو وہ خوشہ ملے ہی نہیں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے اور پھر ان کو نہیں کہا کہ آپ کو کیوں نہیں ملا، ہم نے تو دیا تھا، وہ کہاں گیا، یا ان کو بلاتے ان سے پوچھ کرتے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اب اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ وہاں سے چلی گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے کان کو پیار سے پکڑ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، انس میرا انگور کا خوشہ نکالو۔ کہتے ہیں میں آگے سے پریشان ہو گیا، میں نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے بعد مجھے تانا نہیں دیا کہ تم نے انگور کا خوشہ کھا لیا تھا، یا ڈانٹا نہیں۔ اس طرح کے واقعات اور رویہ تھا، آپ اندازہ کریں۔ اور اگر ہم اس طرح کا رویہ اپنے گھر میں رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں سکون نہ ہو؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ایک مرتبہ تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی۔ اوپر سے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ آ گئے ہیں، اب ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیں۔ اب فیصلہ تو کرنا ہے لیکن مسئلہ بیان کون کرے گا، کیا ہوا تھا، کیا معاملات تھے، تفصیل کون بتائے گا؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا میں تفصیل بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ اچھا تفصیل آپ بتائیں لیکن ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، تفصیل آپ بتائیں لیکن ٹھیک ٹھیک۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی اللہ کے رسول کو یہ کہے کہ آپ بتائیں لیکن ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، انہوں نے کھینچ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اب یہ پریشان ہوگی، ڈر کے پیچھے چھپیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ہم نے تو آپ کو کہا تھا ہمارے درمیان میں تصفیہ کرائیں، آپ نے تو ان کو تھپڑ ہی مار دیا، چلیں آپ چلے جائیں، ہم خود اپنا مسئلہ خود حل کر لیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، عائشہ دیکھو تمہیں ایک تھپڑ پڑا تھا نا، دوسرے سے میں نے تمہیں بچایا ہے۔ یعنی اس خوش طبعی کے انداز میں ان کو کہا کہ اب دونوں مسکرانے لگے اور آپس میں صلح ہوگی۔ ازدواجی زندگی کی خوبصورتی اور اس کا حسن یہ ہے ہم آپس میں بہت ہی اچھے اور خوشگوار ماحول کے اندر زندگی گزاریں، ٹینشن پیدا نہ کریں، غصہ لڑائی والی بات یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان ہے، فطرت ہے، کوئی مزاج کے خلاف بات ہو بھی جاتی ہے لیکن اس کو سر پہ سوار نہ کریں، اس کو ایشو نہ بنائیں۔ یہ ہماری ازدواجی زندگی کا بہت خوبصورت پہلو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ اور اگر ہم بزرگان دین جو کہ حقیقت میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر تھے، ان کی ہم سیرت اٹھا کر دیکھیں،
اور ان کا کردار اٹھا کر دیکھیں تو وہ بالکل سیم اس سے ملتا جلتا ہمیں ملتا ہے۔ ایک بزرگ کو گزرے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ اولیاء کرام کے اندر بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی یہ طاقت پیدا فرماتا ہے کہ ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم جو بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کسی کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ہم ملنے کے لیے چاہتے ہیں ان سے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا طرز عمل ہے، کچھ ان سے کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، کچھ ہماری تربیت ہوگی۔ تو دور سے، کئی شہر دور سے، کافی میلوں کا سفر طے کر کے کوئی شخص ان سے ملنے کے لیے آیا اور ان کے گھر کا دروازہ بجایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنا ہے۔ اندر سے آنے والی آواز ایک نسوانی آواز تھی، اور اس عورت نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں کافی دور سے آیا ہوں، اپنے علاقے کا نام بتایا اور کہا کہ میں وہ کیونکہ نیک بندے ہیں تو میں ان کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھے کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تمہیں سخت غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ابو الحسن کا گھر تو ہے لیکن وہ کوئی نیک آدمی نہیں ہے، وہ کوئی نیک آدمی نہیں ہے، اور تمہیں یہ جو مغالطہ لگا ہے نا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، تو وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں وہ عورت کرنے لگی۔ یہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں سنا تو کچھ اور تھا اور یہاں آگے کچھ اور چیز سامنے آ رہی ہے۔ اب یہ بڑا پریشانی کے عالم میں واپس پلٹا، دیکھا کہ سامنے سے ایک بزرگ شیر کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں سانپ پکڑے ہوئے ہیں جس کو بطور کوڑا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس نے دیکھا تو یہ بڑا حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تو ابو الحسن کو ملنے کے لیے آیا تھا، ان سے بڑے اللہ کے ولی تو یہ ہیں جو شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ان کو کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ آگے سے مسکرائے اور کہنے لگے میرا ہی نام ابو الحسن خرقانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب سے میں نے اپنی بیوی کی باتوں پر صبر کرنا شروع کیا ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کو میرے تابع کر دیا ہے۔ یعنی اپنی بیوی کی باتوں کو برداشت کر کے اللہ کی رضا کے لیے جب سے میں نے خاموشی اختیار کی ہے، صبر کا مظاہرہ کیا ہے، یہ دیکھیں جنگل کا شیر بھی اللہ نے میرے تابع کر دیا ہے۔ اور ایک شخص کے بارے میں آتا ہے مرنے کے بعد کسی نے اس کو جنت میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تو جنت میں پہنچ گیا ہے، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا کہ ایک دن میری بیوی نے کھانا بنایا تھا اور نمک تیز ہو گیا تھا، میں نے وہ نمک تیز والا کھانا صبر اور شکر کے ساتھ اس وجہ سے کھا لیا کہ یہ بیچاری سارا دن گھر کا کام کرتی رہی ہوگی اور روز ٹھیک بھی تو بناتی ہے، آج اگر نمک تیز ہو گیا تو کوئی بات نہیں، تو میں نے اس کو جتلایا بھی نہیں، اس کھانے میں عیب بھی نہیں نکالا اور اسے بتایا بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں وہ کھانا کھا گیا تھا۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس عمل کے سبب جنت عطا فرما دی۔ رحمت حق بہا نہ می جویت، رحمت حق بہانا می جویت۔ اللہ کی رحمت کوانٹٹی وہاں نہیں چلتی، وہاں کوانٹٹی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہی، وہاں کیا ہے؟ وہاں کوالٹی چلتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر مقبول ہو گیا، بخشش کا ذریعہ بن جائے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات ضروری ہے کہ بیوی پر بھی شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اب چونکہ اسی بات پہ بات ہو رہی تھی، شوہر تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ ہمیں بہت زیادہ رگڑا لگ رہا ہے کہ تم نہیں خیال کرنا ہے، تو بیوی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کچھ گزارشات پیش کریں گے کہ یہ جو بربادی ہوتی ہے گھر میں، جو بے سکونی ہوتی ہے، ہمارے گھر جو خراب ہو جاتے ہیں،
یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اب تک کی جو ہماری گفتگو تھی اس کا کنکلوژن یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ ہم ایز اے شور صرف یہ نہ کہیں کہ ہم حاکم ہیں اور بس ہم نے ہی روب جمانا ہے اور ہم نے اپنا رویہ سخت رکھنا ہے، ایسے کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ سنت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب ان اکون کریما مغلوبا، کہ میں نرم مزاج رہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اگرچہ میری بیوی مجھ پر غالب آ جائے۔ تو ہم نے اپنے رویوں کو اتنا زیادہ پلائٹ، اتنا زیادہ نرم رکھنا ہے، اور یہی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔